الحمدللہ رب العالمین۔ آج 1447 3 ہجری رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے، اور پاکستان میں آج خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجدی اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہے۔ تو تمام میں اہل محب، اہل معتقد اور اہل مرید، تمام اہل عوام و خواص سب کو میں اس مبارکباد دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی مناسبت سے ان کی کچھ سیرت کا ایک پہلو بیان کرتا ہوں کہ آپ کا اصلی نام حسن، آپ حسنی حسینی سید، آپ راجستھان کے ایک علاقے سنجزی میں ولادت ہوئی۔ اسی وجہ سے سنجزی، اس کو لوگ سنجری کہتے ہیں، لیکن اس کا جو تلفظ صحیح ہے وہ سنجزی ہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اللہ پاک کی عبادت میں گزاری، دین کی تعلیمات کو سیکھنا، عمل کرنا، پھیلانا، اور اسی راہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کرامات عطا فرمائی۔ آپ بہت ہی با ادب ترین اولیاء اللہ کے، اللہ والوں کا ادب انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، یہ آپ کی زندگی کا بڑا اہم چیز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ورثے میں باغ ملا، انگور کا باغ۔ ایک مرتبہ اپنی باغ کی نگہبانی فرما رہے تھے کہ میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم قندوزی، اس وقت کے مجذوب اللہ کے ولی تھے، وہ آئے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ادب سے آگے بڑھے، ان کے ہاتھوں کو دست بوسی کی، یعنی ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، چومے، اور ان کو بڑے ادب احترام کے ساتھ ایک درخت کے نیچے لے گئے اور سائے میں بٹھایا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس ادب سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ ایک پھول کی کلی وہ آپ نے اپنے منہ میں چبائی، اور وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دے دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پھول کی کلی میرے منہ سے، میرے حلق سے، میرے شکم میں اتری تو میری زندگی زیر و زبر ہو گئی، میرے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، میرے دل سے دنیا کی محبت کی ابتدا و انتہا نکل گیا، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد اپنا باغ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا، اس کو بیچ کر اللہ فقراء میں اس کو رقم تقسیم کر دی، اور آپ علم دین حاصل کرنے کی غرض سے آپ راہ علم کے مسافر بن گئے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ابتدائی ایک باب ہے۔ ایک دوسرا باب ادب کا سنتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد و ایران کے جنگلات اور غاروں میں عبادت میں مشغول تھے۔ اتنے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ کے، یعنی آپ ان کے ہمزمانہ تھے، تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ بغداد کے منبر پر حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، تو ادھر وہ دور میلوں میل کے فاصلے پر جو مشغول عبادت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ سماعت فرمایا،
کہ اللہ والوں کی طاقت ہماری آپ کی جیسے نہیں ہوتی، وہ ہٹ کر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے سماعت فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میری سر اور میری آنکھوں پر ہے۔ جب یہ سب کلمات ان کے الفاظ اور ادا ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سر جھکا لیا عادت سے۔ یہ منظر میلوں میل کے فاصلے پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں، روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اسی وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کا یہ ادب دیکھا تو فرمایا کہ غیاث الدین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام غیاث الدین ہے، تو فرمایا غیاث الدین کا بیٹا اپنے وقت کے اولیاء کا سلطان ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب جو ہے یہ سلطان الہند بھی ہے۔ آپ دیکھیں ہند کے اندر کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، لیکن جو مقام اور مرتبہ اور وجاہت اور شان اور روب اور دبدبہ اور ہیبت اور مخلوق پر تصرف اور دلوں پر اختیارات اور صاحب مرکز اور مرج خلائق، دلوں پر حکمرانی، دلوں پر کشش جو آپ کی ہے، وہ پورے ہند میں کسی کی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ وہ مقام اور مرتبہ، ایک ادب، ایک اللہ کے ولی کا ادب، ایک فرما برداری، اور جو ان کا ایک ادب تھا، اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ کون سی منزلوں تک پہنچ گئے کہ 814 سال گزر چکے، اس کے باوجود ان کا نام باقی ہے، ان کی شان و شوکت باقی ہے، ان کی شہرت باقی ہے، ان کی لوگوں دلوں میں جو عزت ہے وہ باقی ہے، ان کا احترام باقی ہے، ان کی شان باقی ہے، ان کی وجاہت باقی ہے، ان کے فیض باقی ہے، ان کی کرامت باقی ہے، ان کی عنایت باقی ہے، ان کی نوازش باقی ہے۔ اور مخلوق کا سیلاب جو سمندر کی طرح آپ کے مزار پر آتا ہے اور فیض لے کے جاتا ہے، مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے تصرف دیا ہے مخلوق کے دلوں پر، اور ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ اسی مناسبت سے کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ میری بگڑی اب تو بنا دو میرا خواجہ، باغ جگا دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیری ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔